صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا۔ تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساری گلاں چھڑ دیو، صرف نشے پہ تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا۔ لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا۔ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا۔ اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا۔ اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیویاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اصل بات پر نہ وہ آتے ہیں اور نہ اصل بات پر یہ آتے ہیں۔ بھائیو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اور تماشا ہے، یہ میرے پہ اللہ کا یہ احسان رہا، اس لیے نہیں کہ میں پرہیزگار آدمی ہوں، نیک ہوں، اس لیے نہیں، ویسے ہی اللہ بعض اوقات اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ مجھے نہ شراب کے رنگ کا پتہ ہے، نہ اس کی خوشبو کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھی ہے۔ یہ کرم ہے میرے حضرت صاحب کا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھا تھا مجلس میں، تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی، دوسرا اس کو مشورہ دے رہا ہے، کھانسی نہیں جاتی، بڑی دوائی دیسی بھی فلاں بھی بڑی کھائی، مشورہ دیا اس کو کہ تو اس طرح کر، اس کو نا شراب کے 2-4 چمچے پلاؤ، کہتے ہیں جی اس کو نا یہ پلاؤ تو صحیح ہو جائے گی۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عقل کا کیا مشورہ کر، بولنا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے یا رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے؟ تیرا تجربہ افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو، صحیح ہو جائے گی۔
बीमार है बच्ची, तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती है। तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया। और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाली जब तक सच्ची तौबा ना करे। एक दिन सहाबा बैठे थे सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, ढेर सारी तादाद थी सहाबा की, सारे तशरीफ फरमा थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इब्ने हब्बान के अंदर ये रवायत मौजूद है। फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू से आबा ये कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बैठे थे और जो गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग ये होती थी, उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुशगपियां नहीं होती बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी, अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अमर। एक अब्दुल्ला बिन उमर है और एक अब्दुल्ला इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे जा अब्दुल्ला इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जान, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहने लगे सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की माँ है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म कहने लगे खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, क्योंकि हमने बात सुननी है, हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी, इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने
یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائث ہے، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ میں نے نبی پاک سے سنا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا شراب، یہ نشہ، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت جوان تھا، ایک عورت کا دل آ گیا اس پر۔ یہ یاد رکھ لیں، ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی، ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں وہاں بھی غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہاں بھی ان کی اماں سے کہے کہ پابندی لگائے، بچی کسی کا موبائل لے کر کے کہیں اس کو استعمال تو نہیں کر رہی، اس پودے پر بھی توجہ دے، درخت بننے سے پہلے اس کی بھی نگرانی کریں، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے۔ عورت کا دل آ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے تجھ سے۔ وہ نوجوان آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئی، وہاں داخل ہوا تو اس سے اگلے کمرے میں لے گئی، وہ داخل ہوا تو اسی طرح 7 مکفل کمروں میں لے گئی۔ میرے کریم رسول میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میٹھے لب و لہجے میں، فرماتے جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندھا ہوا تھا وہاں رسیوں سے، شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور بی بی کہنے لگی کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دل آ گیا ہے، اب میرے ساتھ منہ کالا کر۔ تو وہ جوان کہنے لگا نہیں، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی، اس نے کہا تھا حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ۔ کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر، اس کو میں نے باندھا ہوا۔ اس نے کہا میں قتل کیوں کروں، میری کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو، کہا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے، اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا، اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی، لوگ جمع کروں گی، اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو بچ تو نہیں سکتا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ محبوب فرماتے اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں۔ لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے، اس نے ایک پیالہ جو پیا کہنے لگا ایک اور دے دو، دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو، اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی۔ اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا۔ اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے۔ اس نے اسے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے، گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی، جو زنا بھی کرائے گی۔ اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں، اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا، وہ چوریاں نہیں کرتا، وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا، وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا، وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا، وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے چوری نہیں کرتا، صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ نشہ، یہ شراب، یہ ماں ہے گناہوں کی، یہ جڑ ہے۔ ملت کے لوگوں یاد رکھو، اس امت، اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے، وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے کا عادی ہے۔ وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے، وہ نشہ چوریاں کرا رہا ہے، قتل کرا رہا ہے، ڈکیتیاں کرا رہا ہے۔ بہت بڑے ظالموں نے بہت بڑے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر شراب فراہم کی جاتی ہے، نشہ دیا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے لفظ سنے کہ الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر سیاستدان انہیں نشہ فراہم کرتے ہیں، انہیں باندھ کے رکھتے ہیں، روز تمہیں پڑیا ملے گی، ووٹ ہمیں ڈالنا، اتنا ظلم
اتنی زیادتی، اتنا جبر، ایک انسان کے ساتھ کھیلنا، لوٹ آؤ، پکڑو ان کا دامن، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، جاگو جاگو امت کے لوگوں جاگو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کو بچاؤ۔ ان پر اگر سختی کرنی پڑتی ہے تو کرو، پیار کرنا پڑتا ہے تو کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔